بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ حدیث نمبر ہے 208، صفحہ ہے 342 اور 343. معارف الحدیث جلد سوم، کتاب الصلاۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. معارف الحدیث حدیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الصلاۃ. رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ حدیث نمبر 208. سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی. یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن رہی ہے، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری. یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنوں کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ نہیں اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اس کو بیدار کر دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندی پر جو رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز ادا کی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی اٹھ کر نماز پڑھی، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دیا. سبحان اللہ. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ رسول خدا نے جن صحابہ کرام کے سامنے یہ بات فرمائی تھی، وہ نماز تہجد کے بارے میں آپ کے ارشادات سن سن کر اور آپ کا حال دیکھ دیکھ کر یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ اس میں بندہ کیا پاتا ہے اور اس سے محروم رہ جانا کتنا بڑا خسارہ ہے. فرق مراتب کے باوجود عام صحابہ کرام اور صحابیات کا یہی حال تھا، اس لیے قدرتی طور پر ان میں سے ہر ایک اس دولت کا شائق اور حریص تھا. اس کے باوجود ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ضرور ہوتا ہوگا، کہ کسی رات کو ایک شوہر کی آنکھ وقت پر کھل گئی اور بیوی سوتی رہ گئی، یا بیوی کی آنکھ کھل گئی اور شوہر سوتا رہ گیا، اور پھر جاگنے والے نے سونے والے کو اٹھانا چاہا، اور وہ اگر وہ کسل اور نیند کے غلبہ کی وجہ سے اس وقت آمادہ نہ ہوا تو محبت و تعلق کے اعتماد پر منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دیا. ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ طرز عمل کسی کشیدگی اور ناگواری کا باعث نہ ہوگا، بلکہ انشاءاللہ باہمی محبت و مودت میں ترقی اور اضافے کا سبب بنے گا. بہرحال اس حدیث کا تعلق ایسی ہی صورتحال سے ہے جو حضور اکرم کی ترغیب انہی خوش نصیب شوہروں اور بیویوں کے لیے ہے جو اس کے اہل ہوں اور وہ بذات خود بھی اس عظیم نعمت نماز تہجد کے قدر شناس اور شائق ہوں. ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ویلاگ. انشاءاللہ اب آپ سے سامنا ہوگا ہمارا ویلاگ نمبر 3 کی صورت میں. ویلاگ نمبر 2 ہمارا کمپلیٹ ہوا. محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں. کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے ہیں، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. الہی کرم کر دے امت پہ میری، وہ کیا اور اس کے سوا مانگتے ہیں.